کہ اس مقابلے کی وجہ عاشورہ و کربلا ہے، کہ عاشورہ و کربلا نے یہ راستہ ہمیں سکھایا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ عمل شروع ہو، عوام کی حد تک جب تک عاشورہ تھا، ایران کے اندر جب تک عوامی عاشورہ و عوامی کربلا تھی، عوام مسجد آتے، مرثیہ پڑھتے، سوز پڑھتے، نوحہ پڑھتے، ماتم کرتے، سینہ زنی کرتے، 10ویں دن گھر میں جا کر خاموشی سے سو جاتے، پھر اپنی باقی پورا سال اپنی روٹین میں گزارتے. عوام کو اگر 1000 سال بھی کربلا کا موضوع ملے، اور اگر کئی 1000 سال بھی عوام کو کربلا کا موضوع ملے، تو عوام اسی طرح سے اس کو، چونکہ یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اپنے احساسات کا اظہار کرتے رہیں گے اور رسومات ادا کر کے اس سے متعلق اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھیں گے. لیکن جب سے ایک فقیہ، ایک عالم دین، ایک مجتہد سید روح اللہ خمینی، انہوں نے توجہ کی کہ اس طرح تو عاشورہ اگر 1000 سال 2000 سال بھی چلتا رہے، صرف رسومات ہی رہیں گی، صرف اظہار احساسات ہی رہیں گے. جب عاشورہ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، ایک عالم نے آ کر عاشورہ کو پڑھا اور کربلا کا مطالعہ کیا، وہ سیرت سید الشہداء و قیام سید الشہداء کا مطالعہ کیا، اس قیام سے الہام لیا، اس قیام سے اور اس مطالعے سے یہ سمجھا یہ قیام ہر قوم اور ہر ملت اور ہر سرزمین کی مشکل حل کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ فرمانا ان کا کہ ماں ہر داری میں سید الشہداء داری مبالغہ نہیں تھا، حقیقتاً سید الشہداء سے سب کچھ سیکھا. یہ امام راحل کا فرمانا ہے کہ ان محرم و سفر آس کے اسلام را زندہ نگاہ داشتہ آس. یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، لیکن نہ وہ محرم و سفر جس میں فقط رسومات ہوں اور جس میں فقط اظہارات احساسات ہوں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ہمارا یہی فریضہ تھا کہ ہم نے اپنی بھڑاس نکال لی، ہم نے اپنے دل ٹھنڈے کر لیے. بلکہ وہ محرم و سفر جس سے اہل علم و اہل دانش و خواص آئیں اور اس سے اپنی قوم کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور اپنی قوم کے لیے رائے حل نکال کر وہ اس قوم کے سامنے رکھیں کہ عاشورہ یہ بھی دیتا ہے آپ کو، کربلا یہ بھی راستہ سکھاتی ہے آپ کو. جس قوم کے خواص، جس قوم کے علماء، جس قوم کے متدینین عاشورہ و کربلا سے یہ پیغام لینے میں کامیاب ہوئے، وہ عوام بھی عاشورہ کی راہ پر چل پڑیں گے، کربلا کی راہ پر چل پڑیں گے. آج ہم شاعرانہ حد تک کربلا کی طرف آتے ہیں لیکن عالمانہ رجوع نہیں کرتے. ہم صرف تخیل آ کر کربلا میں انجام دیتے ہیں، وہ تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، صرف شاعرانہ حد تک کربلا کو دیکھتے ہیں. لہذا کوئی ایکسیڈنٹ میں بھی مر جائے اس کو بھی پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ بھی راہ کربلا پہ مارا گیا. پاکستان میں کوئی عورت و مرد کسی ایکسیڈنٹل موت میں اگر مر جائے تو کہتے ہیں یہ راہ کربلا پہ مار گیا، اس نے سیرت امام حسین پر عمل کیا. سیرت امام حسین یہ نہیں تھی. ہر بے گناہ جو مر جاتا ہے وہ سید الشہداء کی راہ پر نہیں ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے، ہم نے کربلا شاعروں سے سنی ہے. وہ شاعر فقط اپنا تخیل کسی موضوع میں پیش کر سکتا ہے، کیونکہ شاعر نہ تو تعریف پڑھتا ہے، نہ پس منظر میں جانتا ہے، نہ تجزیہ کرتا ہے، نہ تحلیل کرتا ہے، نہ وہ واقعہ شناس ہے، نہ ماجرا شناس ہے، نہ جامعہ شناس ہے. صرف تخیل اپنا پیش کر سکتا ہے، تحسین کر سکتا ہے، کسی کی تقویح کر سکتا ہے، دشمن کی، مخالف کی. قوم کو راستہ نہیں دکھاتا. عالمانہ رجوع جب ہوگا کربلا کی طرف، پھر کربلا سے اصول نکلیں گے باہر. ہم خود سید الشہداء علیہ السلام سے اگر پوچھیں کہ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، بہت ساری آراء ہیں اس بارے میں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. کسی نے کہا
حالات کا صحیح اندازہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا بیعت کا مطالبہ تھا اس وجہ سے پیش آیا، کسی کا یہ رد عمل تھا جو پیش آیا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ، غرض یہ کہ جتنی منہ اتنی باتیں۔ لیکن ایک دفعہ خود امام حسین علیہ السلام سے آ کر پوچھیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، آپ نے یہ قربانیاں کیوں دی، کس مقصد کے لیے دی؟ پھر تمام باتوں کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، فصل الخطاب انسان کو مل جاتا ہے، یہاں سے اہل علم کا کام شروع ہوتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے لے کر عصر عاشور وقت شہادت تک مسلسل اپنے خطبوں میں، اپنے کلمات و بیانات میں اپنے قیام و خروج و مقصد کو واضح کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، دشمنوں کے سامنے بیان کیا، کوفیوں کے سامنے بیان کیا، قاتلوں کے سامنے بیان کیا، اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، جو مشورہ دینے آ رہے تھے ان کے سامنے بیان کیا، جو روکنے آ رہے تھے منع کرنے آ رہے تھے ان کے سامنے بیان کیا۔ مدینہ سے ہی کچھ لوگ آئے، ہمدردی اور خیرخواہی کے احساسات کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، خطرناک سفر ہے، کوفی قابل اعتماد نہیں ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں حتیٰ سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ، امام حسین علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں، عمر ابن علی ابن ابی طالب امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی ہیں، مدینہ میں یہ دونوں بھائی آئے، الگ الگ آ کر سید الشہداء سے کہا کہ آپ قیام نہ کریں، آپ خروج نہ کریں، اگر مدینے سے جانا ضروری ہے تو آپ مکہ میں پناہ لے لیں، اگر مکہ میں پناہ نہ ملے آپ یمن چلے جائیں، اگر یمن میں پناہ نہ ملے آپ صحراؤں میں چلے جائیں، غاروں میں کہیں جا کر چھپ جائیں، جب تک یزید برسر اقتدار ہے اس وقت تک مخفی رہیں، ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے، جب یہ مر جائے تو پھر آپ اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر آ جائیں۔ اس طرح کی باتیں خود بھائی سکھا رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی بھی کہہ رہا ہے، عمر ابن علی ابن ابی طالب امیر سید الشہداء کے ایک اور بھائی ہیں، علی علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ آپ نے بیعت کا انکار کر دیا اور یہ فاسق حکمران ہے، ظالم حکمران ہے، خونخوار ہے، قاتل ہے، دہشت گرد، اور ممکن ہے آپ کو ستائے، آپ کو پریشان کرے اور حتیٰ آپ کو شہید کر دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ مجھے بتا رہے ہو مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ کچھ ہوگا، میں آگاہانہ جا رہا ہوں۔ اور سب سے واضح تر سید الشہداء علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا زوجہ رسول اللہ کے سامنے بیان فرمایا، جب یہ محترمہ آئیں مخدرہ اور آ کر سید الشہداء کو روکنے لگی کہ مجھے آپ کے نانا نے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا حسین اس راہ میں شہید ہو جائے گا، اور کچھ علامتیں مجھے رسول اللہ نے بتائی تھیں، علامتیں مجھے آج نظر آ رہی ہیں، تو آپ اس سفر نہ کریے، نہ جائیے آپ۔ وہاں پر صراحت سے امام علیہ السلام نے فرمایا، یا امہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اے اماں جان، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے خدا قتل دیکھے، مقتول دیکھے، اور خداوند تبارک تعالیٰ میری اولاد کو، میرے اطفال کو مذبوح دیکھے، اور فرمایا کہ خداوند تبارک تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، یعنی جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے سید الشہداء سے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں کو نہ لے کے جائیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نہ لے کر جائیں، یہ خونخوار ہیں، درندے ہیں، بے رحم ہیں۔ یہ سید الشہداء نے فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اسیر ہو جائیں گی، ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ یہ کہ ان کو اسیر دیکھے۔ اللہ کا ارادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ جس طرح ہم تقدیر کا معنی سمجھتے ہیں، نہ، یعنی اس وقت خدا کا ارادہ ہے دین بچے، اور دین بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں قیام کروں، اور قیام کا انجام مجھے معلوم ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، قیام کا انجام مجھے معلوم ہے کہ میری بہنیں اسیر ہو جائیں گی، میری بیٹیاں اسیر ہو جائیں گی، اور کو بے کو، کوچا بے کوچا، و بازار بے بازار پھرائی جائے گی، لیکن میں ہادی امت ہوں، امام امت ہوں، رہنمائے امت ہوں، میں تماشائی نہیں ہوں اس امت کا۔ مجھے خدا نے فقط اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں دیکھتا رہوں امت کے قسم پرسی اور دین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں فقط تماشائی بنا بیٹھا رہوں اور اپنی عبادتوں میں اور اپنی نمازوں میں اور اپنے مناجات و نماز و روزہ میں مشغول رہوں۔
میرا فریضہ ہے کہ میں دفاع کروں دین کا. ہر عالم کا فریضہ ہے کہ وہ دفاع کرے. یہ روایت شیعہ و سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. دونوں کی مستند احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. حدیث نبوی کہ جو شخص بھی دیکھے کہ بدعت کا اظہار ہو رہا ہے اور خصوصاً عالم اگر اپنے علم کا اظہار نہ کرے وہ ملعون ہے. اظہار علم کرے وہاں پر یہی موقع اظہار علم ہے جب بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. اور سب سے بڑی بدعت, سب سے قبیح بدعت ملوکیت و آمریت و یزیدیت ہے. وہ بدعت جو سب چیز کا ملیہ میٹ کر دیتی ہے. یہ وہ موقع ہے جب علماء اظہار وجود کریں. ہم چھوٹی چھوٹی بدعتوں پر تو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں. اگر کسی نے بریانی پکاتے ہوئے کسی نئی طریقے سے پکا دی تو ہم کہتے ہیں بدعت کر دی اس نے. حلوہ بناتے ہوئے اگر اس نے حلوے میں کوئی نئی چیز ڈال دی تو ہم علماء شور مچاتے ہیں اس نے بدعت انجام دے دی. یہ بدعتیں وہ نہیں ہیں کہ جن سے معاشرہ نابود ہو جائے. یہ وہ بدعتیں نہیں ہیں کہ گنا کیسے کھایا جائے, گنڈیری کیسے کھائی جائے, مولی کیسے کھائی جائے. بدعتیں وہ ہیں جو معاشرے کو ملیہ میٹ کر دیتی ہیں, جو دین کی بنا مٹا دیتی ہیں, جو انسانیت کو غرق کر دیتی ہیں. وہ بدعتیں, ان کا راستہ روکو آپ. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا منکر, چونکہ عالم کا ایک فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے برسر اقتدار آنے سے پہلے, 1 سال پہلے 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا. 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا اور 59 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خط پورے عالم اسلام میں لکھا اور تمام جہان اسلام, اس وقت کا جہان اسلام, اس کی برجستہ شخصیات و علماء دین سب کو دعوت دی کہ اس سال ضرور سب حج پہ آئیں, مجھے اہم کام ہے تم سے. سب لوگ آئے. امام علیہ السلام نے مینا کے میدان میں اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ایک بڑا خیمہ نصب کیا جائے. حضرت مسلم ابن عقیل نے خیمہ نصب کیا. سید الشہداء نے اس کے اندر تمام حجاج کو اور اس وقت کی امت مسلمہ کے سرکردہ افراد کو, جن میں علماء دین و علماء اسلام تھے, انہیں اٹھا کر ان سب کو خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر فرمایا میری باتیں غور سے سنو, جو غلط نظر آئے مجھے ہی پہ بتاؤ کہ غلط ہے. پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے, آپ مطالعہ کریے اس خطبے کا. اس کے اثناء میں آ کر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں علماء یہود کو قرآن میں لعنت کی ہے. علماء یہود پر قرآن میں جا بجا لعنت کی ہے خدا نے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوں علماء اور اہل علم یہود پر لعنت ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ یہود تھے, یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں تھی وہ لعنت, بلکہ اس وجہ سے وہ لعنت تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے.